اللہ فرماؤ اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آیا بتا دو تم کو بہتر تمہارے ان چیزوں سے. متاع اس کو کہا نا، من النساء کو، بنین کو، خناطیر کو، ذهب و فضے کو، خیل مسومہ کو، انعام اور حرث کو. تو جب یہ سب چیزیں بے قیمت ہو گئی تو قیمت دار چیز کیا ہے؟ آپ فرمائیے میں بتاتا ہوں تم کو بہتر اس سے. للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عند رب، جو تقوادار ہیں ان کے رب کے ہاں. یہ عند ربہم متعلق ہے بخیر سے، یعنی بخیر عند ربہم. اُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بہترین چیز جو تمہارے رب کے ہاں بہت اعلیٰ ہے، وہ تقوی ہے. جناتون، دنیا میں تقوی اور آخرت میں جنتیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وازواج مطہرہ، اور بیوی ہوگی پاک صاف. ایک تو یہ کہ ماحولی نہیں آئے گی، بچے نہیں ہوں گے تو نفاس کیا ہوگا، خون خراب ہو گئی نہیں ہے تو حیض کہاں سے آئے گا. اور دوسری یہ کہ عورتیں جو دل آزاری کی باتیں کرتی وہ نہیں ہوگی. عورتیں کہتی کہ آپ کیا کہتے ہیں، اللہ اس کی بڑی تشریح ہے لمبی چھوڑی. وازواج مطہرہ، یعنی عفیف عورت، پاک دامن. پاک دامنی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاوند کی زندگی اس کی وجہ سے پرسکون ہو. جب یہ باہر سے آ جائے اور وہ پہلے سے ایک بیم بجانا شروع کر لے کہ وہی آپ تو آتے نہیں ہیں اور یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ غریب تک آیا اور سر میں اس کا درد شروع ہو گیا، اور یہ بوتنی تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو ازواج جنت ایسی مطہرات ہیں کہ ان میں سکون و راحت ہی ہے، کوئی زحمت نہیں. دنیا کی عورتیں اگر بہت بڑی بھی ہو جائے، جی میں بہت اونچی ہوں، بہت ڈگری یافتہ ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، عورت تو ہو یا نہیں. بہت قابل عورت ہو جائے تو کیا وہ مرد بن جائے گی. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ میں جب کہتا تھا کہ عورت ایسی اور ایسی، تو کہا میری ماں کہتی تھی کہ بیٹے میرے علاوہ خیال رکھو، خبردار کہ میرا نام لیتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو شیخ سعدی تو پورا ڈرامہ ساز تھا زمانے کا. اس نے کہا یار ماں کو بھی سیدھا کرنا چاہیے. حالانکہ وہی ملا خبر ہے امام مورم کا ڈولی تھا، امام تمبل والو گڑے دم اور مور آتے وہی رخ سے کہ امام علی بیوی ہوڈر خون گئی وینا ڈیرا گناہ ہے میں ڈیرا خانا امام مور بار انغری سے پخول اور ماں دن ٹکور بانی مجمع والا امام مور لی دا غیر لولی دستوڑ چا بجا سے اتلر دا اتلر برحنا کی پگڑی دوا امام نور دورا کو رسم ٹوپلے ہوا. شیخ سعدی تو غیب الامپلارو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ماں کو کہا کہ یہاں گزارا نہیں ہوتا ہے ہمارا، اجازت نہیں ہندوستان جاتا. وہی بیٹے آپ جا کے میں کیا کروں گی. کہا بس خدا تیرا محافظ ہے، بوڑھی عورت ہو گھر پہ رہو، میں پیسے ویسے کماتا. اس زمانے میں لوگ ہندوستان جاتے تھے ہر جگہ سے، یہاں تک کہ بخارا اور سمرقند کے لوگ بھی ہندوستان آتے تھے. سونے کی چڑیا کہتے تھے انگریز بے ایمان اس کو. شیخ سعدی آئے گھومے پھرے، اس کی ماں کو تو یقین ہو گیا کہ بھئی بیٹا تو چلا گیا. اس نے بیس بدل کے اپنے شہر میں بھیک مانگنے آ گیا، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے اسے پانی مانگا، پھر بات چیت کی. آپ کو کوئی اولاد سرپرست کوئی نہیں، ایک بیٹا تھا، پاگل ہو گیا ہندوستان چلا گیا. اچھا شادی نہیں کرتی ہے، کہنے لگی کوئی صحیح آدمی مل جائے تو کر دوں. چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر اس سے کہا کہ میں بھی اس طرح ایک بزرگ عورت کو چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کر لوں. اس نے کہا میں بوڑھی تو نہیں، میں بالکل جوان ہوں، غموں نے مجھے بوڑھا کیا ہے. اس نے کہا اچھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی 17 سال کی ہے. اس نے کہا کہ میرے ماں باپ اور بہن بھائی مانتے نہیں ہے کہ مجھ فقیر کے ساتھ کوئی عورت شادی کرتی ہے.
تو آپ کوئی جوڑا مجھے دے دیں اپنا خاص قسم کا. وہ فوراً گھر گئی, بکس کھولا اور نیچے سے بڑا قیمتی بے شباہ جوڑا نکال کے اس کو دے دی کہ یہ لے جاؤ. بس چند مہینے جب گزرے, شیخ سعدی واپس گھر آئے اور پھر کہا کہ خدا تعالیٰ عورتوں کے فتنے سے بچائے. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے میرا خیال کرو. تو شیخ سعدی نے جوڑا نکال کے رکھا کہ آپ تو شادی کرنے تیار ہو گئی, سب سے زیادہ شرپسند تو آپ ہے. تو مشہور یہ ہے کہ شیخ سعدی عجیب آدمی تھا, ماں کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی عبرت میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سب گھروں, سب مسلمان مرد اور عورتوں کی عزت و پردہ رکھے, اللہ انجام بالخیر فرمائے. اس لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اوپر باور نہ کرے, وہ گناہ کر سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دے رہے تھے تو اشارہ کیا کہ نہیں, جب روح نکلے اور ملائک کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے قابل قدر انسان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جب تک خیر و عافیت سے جنت نہیں پہنچا وہ خطرہ موجود ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک خلیفہ تھا, اب نام نہیں لیتا اس کا, متبعین میں موجود خفوشی. اس نے کہیں ایک اجنبی عورت کے ساتھ ریل کے ڈبے میں سفر کیا اور پھر حکیم الامت کو سنانے لگا کہ انسان کو اپنے نفس قابو میں رکھنا چاہیے. اس دن میں آ رہا تھا غازی آباد سے ادھر, اور ایک جس ڈبے میں تھا کوئی اور نہیں تھا, اور ایک جوان عورت آئی اور وہاں بیٹھ گئی. میں بھی بیٹھا رہا, وہ بھی بیٹھی رہی. تو بس آدمی کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور حالات جیسے بھی ہو. تو جب وہ یہ سنانے لگا تو مولانا اشرف علی صاحب بار بار فرما رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اللہ حفاظت فرما. جب اس نے بات پوری کی تو فرمایا کہ آپ ڈبہ نہیں بدل سکتے تھے؟ کہا جی بدل سکتا تھا. کہا ایک اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے نفس پر اعتماد رہا؟ پیغمبر کی اس حدیث کا کیا جواب ہے کہ لا یخلون احدکم بالاجنبیہ, تم میں سے کوئی شخص بھی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. اس حدیث کو تم نے اپنے نفس کے اوپر قربان کر دیا, اور تمہیں یہ معلوم نہیں اسلام کا مسئلہ کہ خاتمہ بالخیر سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ تم میرا مرید اور خلیفہ ہو کر کے اتنا باغی اور سرکش ہو, لہذا آج کے بعد مجھ سے تعلق نہ رکھے. اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے رسالے میں اعلان کیا کہ فلاں شخص کو میں نے اپنی نسبت سے نکال دیا, نہ میرا مرید ہے اور نہ میرا خلیفہ ہے, اور نہ مجھے آئندہ اپنا مذہبی رہنما. مولانا اشرف علی تو ایسی اصلاح کرتے, سبحان اللہ, کیسے خفا ہو گئے. جو علماء وہ جانتے ہیں, اس کو عوام کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا کام مثال سے ہو جاتا ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ صرف خواتین نہیں بلکہ رجال اور مرد, طلباء اور علماء جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو اس سے پہلے خطرے میں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.